الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ برادران اسلام، ربیع الاول کا وہ مبارک مہینہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہمارے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا کے اندر پھیلی ہوئی کفر اور شرک اور جہالت کے جو گھٹا ٹھوپ اندھیرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے وہ اندھیرے چھوٹ گئے، اور پوری عالم میں، پورے کائنات میں ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ آپ کی نورانی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی، اور جہالت اور کفر اور شرک کہ جتنے بھی بت تھے وہ پاش پاش ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ پورے عالمین کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو ایسے نہیں اتارا، ایسا نہیں بھیجا جس طرح اوروں لوگوں کو میں نے بھیجا ہے، آپ کو بھیجا ہے دنیا میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ عالمین کے لیے، جس میں پوری مخلوقات، انسانیت، چرند پرند، جنات، فرشتے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ اور یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا کرم ہے۔ حضور کی آمد ایک نعمت عظمی ہے جو کہ ہمیں نصیب ہوئی، جو کہ انسانیت کو نصیب ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس بات کا احسان جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ انہی میں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ اسی احسان کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اور حضور کے ذریعے سے قرآن دیا، اور آج جو مشعل راہ ہے وہ حضور کی سنت ہے اور قرآن کے احکامات ہیں، اور انہی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حضور کی اس آمد پہ، اور خود جو قرآن آپ کی نعمت ہے، اس قرآن اور حضور کی آمد پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل، آپ کہہ دیں، بتا دیں کہ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون،
کہ آپ بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے اور اس کی رحمت پہ اور اس کے فضل پہ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس وجہ سے، ان کی ذریعے جو آپ پر مہربانی ہوئی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پر اس پہ خوشیاں مناؤ، خوشیوں کا اظہار کرو، اپنی استطاعت کے مطابق اپنی خوشیاں جو ہے وہ نچھاور کر دو۔ اور فضل کیا ہے؟ فضل اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جو ہدایت نامہ ہے، اور رحمت کیا ہے؟ وہ صاحب قرآن ہے، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان شریف میں جب ختم قرآن ہوتے ہیں تو پوری امت مسلمہ جہاں جہاں بھی قرآن پاک کے ختم ہوتے ہیں، جہاں قرآن ختم کیا جاتا ہے، تو وہیں پہ پھر قرآن کی محفل سجائی جاتی ہے، پھر اس میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، پھر اس میں ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح قرآن کے دنیا میں حضور کے ذریعے سے قرآن پہ ہمیں اس فضل پہ ہمیں حکم ہے کہ ہم خوشیاں منائیں، اسی طرح رحمت کا جو ذکر ہوا ہے تو رحمت کون ہے؟ پھر قرآن نے ہی اس کو بالکل واضح کر دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میرے حبیب آپ کو میں نے ایسے نہیں بھیجا بلکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ نہ صرف دنیا کے لیے، اس جان کے لیے رحمت بنایا، بلکہ عالمین، جتنے بھی عالمین ہیں سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ توجہ طلب ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا، یہ حکم نہیں ہوا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ، کہ جو آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے جتنے عالمین ہیں اور اس کے اندر جو بھی اس کے اندر رہ رہا ہے سب کے لیے رحمت بنا کے اللہ نے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے، رحمت للعالمین کی جو نعمت ہمیں ملی ہے، اس پہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حضور کے ذریعے سے، لیکن بتا دو اپنی امت کو کہ اس فضل اور رحمت پہ خوشیاں مناؤ۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کے بعد هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ جو تم پیسے جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس موقع پہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ بھی کرو، نیاز بھی تقسیم کرو، شیرنیاں بھی تقسیم کرو، غریبوں کو بھی پہ بھی کھانے بھی کھلاؤ، کمکمے بھی جلاؤ، شمع بھی جلاؤ، کہ محبت کا اظہار ہو جائے، کہ ہم اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار جو ہے وہ کسی بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہم اس کا اظہار کر سکیں۔ اور یہ جو مہینہ ہے ولادت پاک کا، تو میلاد شریف کی محفلیں، میلاد النبی کے پروگرام، وہ اگر آپ محلے میں کرتے ہیں، آپ اپنے علاقے کی سطح پہ کریں، اپنے گھروں کے اندر روشنیاں جلا کے اور اپنی فیملی بیٹھ کے، کم اور کچھ نہیں تو درود کی محفل جو ہے، درود و سلام کی محفل، آپ کی نعت کی محفل، نعمت، یہ پروگرام منعقد کریں، اور بھرپور طریقے سے یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جو ہے، یہ میلاد پاک کا جو مہینہ ہے، بطور مسلمان ہمیں اس دن کو بھرپور طریقے سے منانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ 12 ربیع الاول شریف تو آپ کی ولادت کا دن ہے۔ اس دن شوکت اسلام کا، اسلام کی جس مقصد کے لیے حضور لائے گئے، اس کی شوکت اور عظمت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جلوس بھی نکالیں، اور اس روز اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس بات کا بھی عہد کریں کہ جس طرح ہم خوشی مناتے ہیں اللہ کے فضل پہ، یعنی قرآن پاک کے ہم پہ نزول پہ، اور حضور کی آپ کی دنیا میں تشریف آوری پہ جب ہم خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں
ایک ہدایت نامہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہے، اور دوسرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ نے بسر کی، جس طرح آپ نے نشست و برخاست کیا، جس طرح آپ نے نظام زندگی کو چلایا، جس طرح آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور جو آپ کی سنت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، تو ہم قرآن کی ہدایت لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے حضور کی محبت اور امتی اور اس کا ہم بھرپور اس روز بھرپور مظاہرہ کریں۔ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نہیں، 9 ربیع الاول آپ کی آمد کا دن تھا، کوئی 12 ربیع الاول کی بات کر رہا ہے، تو حضور کی ذات کو اختلاف کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جو 9 تاریخ کو منانا چاہتے ہیں 9 کو منائیں، 12 ربیع الاول کو منانا چاہتے ہیں 12 کو منائیں، جو پورا مہینہ منانا چاہتے ہیں پورا مہینہ منائیں، لیکن بس حضور سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اور اس لیے کہ حضور کی محبت میں یہ وہ عمل ہے، حضور کی محبت، کہ اس میں نہ صرف آپ شامل ہوں گے، نہ صرف آپ کے ساتھی دیگر مسلمان شامل ہوں گے، بلکہ اس میں تو فرشتے بھی شامل ہوں گے، اس میں تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی، کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یہ یہاں تخصص ہے خصوصیت کے ساتھ، وہ جو ایمان لائے ہو، یصلون علی النبی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام، سلموا تسلیما، اور سلامتی ہو جتنا زیادہ سے زیادہ۔ تو اس دن درود اور سلام میں فرشتے بھی شریک ہیں، اور پوری کائنات جو ہے وہ اس میں آپ کے ساتھ شریک ہے۔ عظیم دن اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور اس روز کے جو تقاضے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ اس روز ہم نے یہ عہد بھی کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو قرآن اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو، ہم نے اپنے کردار کو، ہم نے اپنا جو زندگی میں چاہے کاروبار ہے، لین دین ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں سے تعلق ہے، اس سب کو ہم نے قرآن کے سانچے میں ڈھال کر ہم نے اس پہ اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی کو ڈالیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہی ہماری کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس کی ابتدا ہم گناہ گار ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے زندگی کے جو مختصر سا وقت باقی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور حضور کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا وقت گزار سکیں۔ وآخر دعوانا